ایک زمانے میں ایک دور دراز کی زمین میں جو انسانی نظروں کی دسترس سے باہر تھی، وہاں لونا نامی ایک شریف اور مہربان چاند سی پری رہتی تھی۔ لونا کا گھر چاند کی چاندنی کی شہتیریوں میں گھرا ہوا تھا، جہاں وہ ستاروں کے درمیان رقص کرتی تھی اور رات کے آسمان جادوئی چھڑی سے پینٹ کرتی تھی۔ ہر رات لونا آسمانوں پر ستاروں کی مٹی چھڑکتی، بچوں کے خوابوں کی رہنمائی کرتی اور نیچے کی دنیا کو حیرت کا احساس دلاتی تھی۔ وہ ایک برج سے دوسرے برج میں اڑتی، ٹمٹماتے ستاروں کے رازوں کی سرگوشی کرتی اور رات میں مہم جوئی کی کہانیاں بنتی۔ لیکن ایک شام جب لونا اپنے رات کے سفر پر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ستارے پریشانی سے ٹمٹماتے دکھائی دے رہے تھے اور ہوا کا ہلکا جھونکا آسمان میں پریشانی کی سرگوشیاں لے کر جا رہا تھا۔ لونا جانتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک پرعزم دل کے ساتھ لونا مصیبت کا ذریعہ دریافت کرنے کے لیے نکلی۔ جب وہ مخملی اندھیروں میں سفر کر رہی تھی تو اس کا سامنا شرمیلی فائر فلائز کے ایک گروپ سے ہوا، جو خوف کے مارے ایک ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے ایک شرارتی سایہ دار مخلوق کے بارے میں بتایا جو سائے میں چھپا ہوا تھا اور ان کی روشنی چرا رہا تھا اور پورے ملک میں اندھیرا پھیلا رہا تھا۔ لونا نے ان کی حالت کا راز غور سے سنا اور مدد کرنے کا عزم کیا۔ اپنی چھڑی کی لہر کے ساتھ اس نے چاندنی کے شہتیروں کو بلایا تاکہ سائے کو بھگایا جائے اور رات کو ایک بار پھر گرمی اور چمک سے بھر دے۔ فائر فلائز کے ساتھ مل کر لونا نے سایہ دار مخلوق کا پیچھا کیا اور اسے رات کے سب سے گہرے کونوں تک بھگا دیا، جہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے لونا رات کی محافظ کے طور پر جانی جانے لگی، جو مسافروں کو اندھیرے میں محفوظ طریقے سے رہنمائی کرتی تھی اور جہاں بھی جاتی تھی خوشی اور روشنی پھیلاتی تھی۔ اور اگرچہ سایہ دار مخلوق واپس آنے کی کوشش کر سکتی ہے، مگر لونا کی ہمت اور مہربانی ہمیشہ غالب رہے گی اور رات کے آسمان کو اپنی نرم چمک کے ساتھ چمکاتی رہے گی۔ اور اس طرح دنیا لونا کی چکنا نظروں کے نیچے سکون سے سو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاند پری کی محبت کے آغوش میں محفوظ ہیں۔